ہیلو دوستوں، آج جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت کی دنیا سے نکلی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ایک مکمل جذباتی کہانی ہے، ایک شادی شدہ جوڑے کی داستان جو وقت کی اسکرین پر کہیں کھو گئی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے موبائل جو رشتہ نگل گیا۔ رات کے پرسکون سناٹے میں کمرے کی مدھم زرد روشنی ایک خاموش دعا کی طرح پھیل رہی تھی۔ بیڈ کے ایک طرف نرم سی چادر سلیقے سے بچھی تھی اور اس پر بیٹھ کر عائشہ اپنے شوہر فراز کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فراز کی پسندیدہ خوشبو لگائی تھی، آنچل میں روشنی سے بندھی تھی اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو محبت سے بھری ہو۔ دل دھڑک رہا تھا، شاید آج فراز اس سے کچھ دیر تک باتیں کرے، اس کی آنکھوں میں دیکھے، اس کے دل کو سنے۔ دروازہ کھلتا ہے، فراز آتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اسکرین ہے جس میں دنیا آباد ہے، مگر عائشہ کہیں نہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہی موبائل میں گم ہو جاتا ہے۔ عائشہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولتی ہے، فراز، میں نے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، آؤ نا کھاتے ہیں۔ فراز کی آنکھوں میں موبائل سے نہیں ہٹتی، بس ایک سرسری سا جواب آتا ہے، تم کھا لو، میسج چل رہا ہے ابھی۔ عائشہ کی مسکراہٹ کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، وہ تکیے سے لگ کر چپ ہو جاتی ہے، روشنی بند ہو جاتی ہے، مگر آنکھوں سے ٹپکتے آنسو اسے اندھیرے میں بھی چمک رہے ہوتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، امی آ کر عائشہ سے پوچھتی ہیں، بیٹی فراز کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہ ہر وقت اس موبائل میں گم رہتا ہے۔ عائشہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی ہے، اماں جی روز کہتی ہوں، مگر وہ کہتے ہیں یہی تو وقت ہے کمائی کا۔ پھر کچھ لمحے خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور وہ آہستگی سے کہتی ہیں، اماں جی میرے وقت کو کون کمائے گا؟ وقت گزر جاتا ہے، دن، ہفتے، مہینے، مگر فراز کا رویہ وہی رہتا ہے۔ وہ موبائل کے ساتھ ہنستا ہے، اس میں جھگڑتا ہے، اس میں وقت گزارتا ہے، اور عائشہ ایک ایسے وجود میں بدل جاتی ہے جو صرف گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال اور خاموشی میں قید۔ ایک دن فراز کا قریبی دوست ریحان اسے سمجھاتا ہے، یار بیوی تمہاری نعمت ہے، اس کے دل کو نظر انداز مت کرو، موبائل تمہیں وقتی ہنسی دے گا، مگر وہ عورت تمہاری دائمی وفاداری ہے۔ فراز ہنستا ہے اور بے فکری سے کہتا ہے، یار آج کل کی عورتوں کو آزادی چاہیے، آرام چاہیے، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اور کیا چاہیے اسے؟ ریحان صرف ایک جملہ کہتا ہے، تمہارے خیال میں سب کچھ ہے، مگر اس کی روح میں ایک قبر تیار ہو چکی ہے، بس تمہیں اس کا جنازہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر وہ رات آتی ہے جو ایک عام سی رات تھی، مگر عائشہ کے لیے آخری۔ فراز بیڈ پر لیٹا ہے، موبائل کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے ہے۔ کمرے کے دوسرے کنارے پر عائشہ بیٹھی ہے، ایک ڈائری لکھ رہی ہے، نہ کوئی شکایت، نہ شکوہ، بس خاموش لفظ جو کسی چیخ کی طرح دل کو چیرتے ہیں۔ میں تمہارے لفظوں میں رہنا چاہتی تھی، تمہاری آنکھوں میں بسنا چاہتی تھی، مگر تم نے میری جگہ ایک بے جان اسکرین کو دے دی۔ میں تمہارے دل کا وہ نوٹیفیکیشن بننا چاہتی تھی جسے تم ہر بار دیکھو، ہر بار سنو، مگر تم نے ہر پل مجھے میوٹ کر دیا۔ وہ ڈائری بند کرتی ہے اور بس سو جاتی ہے۔ صبح جب دروازہ نہیں کھلتا، امی پکارتی ہیں، پھر چیخ نکلتی ہے،
عائشہ عائشہ خاموش ہے، بالکل خاموش۔ اس کی سانسیں بند ہو چکی ہیں، آنکھیں بند، چہرے پر تھکی ہوئی سی خاموشی۔ ڈاکٹر بعد میں کہتا ہے یہ جسمانی موت نہیں، یہ تنہائی، احساس محرومی اور جذباتی خالی پن کی موت ہے۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہو چکی تھی۔ فراز کی دنیا ایک لمحے میں رک جاتی ہے۔ وہ ڈائری کھولتا ہے اور ہر لفظ ایک تماچا بن کر اس کے دل پر گزرتا ہے۔ میرے حصے میں تمہاری خاموشی آئی، میری باتوں میں تمہارے ہوں والے جواب، میرے آنسو تم نے کبھی نہیں پوچھے، میری ہنسی تمہیں کبھی نہیں سنائی دی۔ تم ہر رات آن لائن رہے مگر میرے درد سے آف لائن رہے۔ فراز ڈائری کو سینے سے لگاتا ہے مگر اب کچھ باقی نہیں۔ آخری منظر قبر کا۔ فراز قبر پر کھڑا ہے، ہاتھ میں وہ موبائل جو کبھی اس کا سب کچھ تھا، اب اسی موبائل کو زمین پر پھینکتا ہے، توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے عائشہ اب میں ہر لمحہ بغیر تمہارے جینے کی سزا بھگتوں گا۔ رشتے اس اسکرین سے کہیں زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ محبت وقت مانگتی ہے، لمس مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے۔ اگر تم نے اسے وقت نہ دیا تو وہ وقت تم سے اس کو چھین لے گا۔ محبت کو زندہ رکھنا ہے تو موبائل سے نظریں ہٹاؤ اور اس انسان کی طرف دیکھو جو صرف تمہیں دیکھنے کے لیے ہی جیتا ہے۔